میں سید احمد علی نقوی صاحب آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں بطور خاص، کیونکہ میں اپنے انٹرو میں بھی کہہ چکا ہوں آپ قم سے تشریف لے کر آئیں، ایران میں بھی ایک نظام ہے، یہ بھی کسی بھی طور سے اسلامی نظام، میں یہ نہیں کہہ رہا مخالفت میں یا حمایت میں، مگر کس حد تک اسلامی نظام میں آپ کی کیا اس پہ رائے قائم ہوتی ہے؟ اور اس میں وہ علماء بیٹھے ہیں، یعنی ایک سپریم لیڈر کا ہونا اور پھر باقی لوگوں کا بلدیاتی معاملات میں، انتخابی معاملات میں، اختیاری معاملات میں الگ ہونا، یہ اسلامی نظام ہے؟ اگر یہ ہے تو پھر آپ نے تو کہا کہ وہ تو اللہ کی جانب سے ہوگا یا نبی کی جانب سے ہوگا یا امام کی جانب سے ہوگا، تو آیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو وہاں لوگ بیٹھے ہوئے حاکم وہ اللہ، اس کے رسول اور امام کی جانب سے منتخب شدہ ہے؟ جی آغا، آپ نے تو بالکل بہترین سوال کیا ہے۔ ایران کے حساب سے آپ کے محضر میں عرض کروں کہ ایران میں جو حکومت ہے، جو میں نے پہلے بھی کہا کہ انتخاب خداوند متعال یا نبی یا امام کرتے ہیں، تو یہ تو نہیں کہ وہ موجود ہوں اور پھر انتخاب کریں، یہ ہم نے قطعاً یہ نہیں کہا، لیکن قرآن و سنت ہمارے پاس موجود ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاک اور معیار اور وہ اصول ہمیں بتائے ہیں کہ کون رہبر اور لیڈر بن سکتا ہے۔ ان اصولوں اور معیارات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایران میں حکومت بنائی گئی ہے۔ جو سپریم لیڈر بھی ہے، ابھی بھی آپ گفتگو کر رہے تھے کہ جو سپریم لیڈر وہاں پر ہے، آیت اللہ خامنائی حافظ اللہ، وہ جو وہاں پر موجود ہیں، وہ ان کو ایک ٹیم نے، خبرگان کی ایک ٹیم ہے جو پڑھے لکھے افراد ہیں، جو مجتہد ہیں، فقیہ ہیں اور وہ سیاست میں عظیم بصیرت رکھتے ہیں، وہ ٹیم بیٹھی ہے، انہوں نے اس فرد کو منتخب کیا ہے ان خد و خال اور قوانین کے مطابق، اصول اور معیارات کے مطابق جو خداوند متعال نے، اہل بیت علیہ السلام اور رسول خدا نے بتائے ہیں، ان قوانین کو مد رکھتے ہوئے ان کو لیڈر بنایا گیا ہے۔ اب نیچے جو حکومت ہے وہ اس کو کیسے چلانا ہے، یہ جو ریاست جمہوری آتی ہے یا جسے کہتے ہیں آپ پریزیڈنٹ کہتے ہیں، صدر کہتے ہیں، دوسرے جو اختیارات ہیں، وہ جمہوری حساب سے اس حکومت کو چلایا جا رہا ہے، لیکن اصل اختیار جسے سپریم لیڈر کہتے ہیں، وہی خدائی نظام کے مطابق ان کو بنایا گیا ہے۔ وہ خد و خال، وہ معیارات جو احادیث میں بیان کیے گئے ہیں کہ وہ نفس کا محافظ ہو، ایک، گناہ سے وہ پاک ہو اور دو، بابصیرت انسان ہو، تین، عادل فرد ہو، چار، یہ ان قوانین کے مطابق ان کو رہبر و لیڈر بنایا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ یعنی واضح ایسے ہو گیا۔ نہیں کہ جو انسان اسلام سے آری ہو، عادل نہ ہو، ظالم ہو، جابر ہو اور اس کے ہاں اقربا پروری پائی جاتی ہو، یا ایسے مثلا اس میں عیب پائے جاتے ہوں جو دوسرے گناہ ہیں، ایسا رہبر اور لیڈر کبھی نہیں بن سکتا۔